إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. وقال الله تبارك وتعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. معزز اسلامی و دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہمیں بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت اللہ رب العالمین کی وہ پانی ہے، جس کا استعمال ہم کئی طرح سے کرتے ہیں اور جس پر پوری دنیا کی معیشت کا انحصار ہے. یہ جو غلہ ہم کھاتے ہیں، جو اناج ہم استعمال کرتے ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی دین ہے. اللہ تعالیٰ ہی زمین کو اپجاؤ بناتا ہے، آسمان سے بارش برسا کر زمین کو اس لائق بناتا ہے کہ کسان اس زمین سے غلہ اگا سکیں اور اس زمین کو کھیتی کرنے کے لائق بنا سکیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر کئی ایک مقامات پر کیا ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی چیزیں وہ ہمیں خواہ کتنی بڑی معلوم ہوں، لیکن سب کی سب اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہیں. ساری چیزیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ آسمان ہو، یہ بادل ہو، بجلی کی کڑک ہو، اور یہ زمین ہو، پہاڑ ہو، پیڑ پودے ہوں، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سب اللہ رب العالمین کے لیے جھکے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. تو پانی جو کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کو اللہ آسمان سے برساتا ہے اور جس کو اللہ زمین سے نکالتا ہے، اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. اسی پانی کو اللہ تعالیٰ کبھی رحمت بنا دیتا ہے اور اسی پانی کو اللہ تعالیٰ کبھی عذاب بنا دیتا ہے، جیسا کہ پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کے ذریعے ہلاک کر دیا ہے. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشگوار اور اچھی بارش کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے. اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہم پر بارش برسا، اور ایسی بارش برسا جو کہ خوشگوار ہو، لطیف ہو، جس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں، جس سے ہماری زمین اپجاؤ ہو سکے اور جس سے کسان فائدہ اٹھا سکیں. اے اللہ ایسی بارش برسا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے. عاجلا غیر عاجل، اے اللہ ایسی بارش برسا جو جلدی برسنے والی ہو، دیر پا نہ ہو، یعنی عذاب کی شکل نہ اختیار کرے. اے اللہ ایسی بارش برسا جو جلدی برسنے والی ہو. نافعا غیر ضار، ایسی بارش برسا
اے اللہ جس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں اور جو ہمارے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ هو الذی یریکم البرق، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آپ کو بجلی دکھاتا ہے، خوفا و طمعا، کبھی یہ بجلی تمہارے لیے خوف کا سبب بنتی ہے، یعنی تم ڈر جاتے ہو کہ کہیں اس بجلی سے ہم کو نقصان نہ ہو جائے، کہیں یہ بجلی ہمارے اوپر نہ گر جائے، ہمارے مویشیوں پر، جانوروں پر نہ گر جائے، اس بات کا خطرہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَطَمْعًا، اور کبھی اس بجلی کے اندر لالچ بھی ہوتی ہے کہ یہ جب بجلی دکھتی ہے تو بارش برستی ہے، یہ بجلی بارش لے کر آتی ہے، تو اسی لیے کبھی اس بجلی سے انسان ڈر جاتا ہے اور کبھی اس بجلی سے انسان کے اندر ایک لالچ پیدا ہوتی ہے۔ کسان خوش ہوتے ہیں اس بجلی کو دیکھ کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، یہ جو پانی والے بادل ہوتے ہیں، بھاری بھرکم بادل جو ہوتے ہیں، جو پانی سے بھرے ہوتے ہیں، پانی لے کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان بادلوں کو پیدا کرنے والا، ان بادلوں کو وجود میں لانے والا اور ان بادلوں کو پانی سے بھرنے والا وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بادلوں کو پانی سے بھرتا ہے اور بھاری بھرکم بادلوں کو پیدا کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِکَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، یہ جو بجلی کی کڑک ہم کو سنائی دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بجلی آواز کر رہی ہے، بجلی کڑک رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کو آشکارا کرتے ہوئے کہتا ہے، اس کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یسبح الرعد بحمدہ، یہ بجلی کی کڑک اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہے، والملائکۃ من خیفتہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ کیوں بیان کرتے ہیں؟ من خیفتہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے۔ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، یہ بجلی کی کڑک اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے کہ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بجلیوں کو بھیجتا ہے، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور جہاں چاہتا ہے اللہ رب العالمین ان بجلیوں کو گرا دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت میں ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کی طاقت ہے کہ اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے ان بجلیوں کو رحمت بناتا ہے اور جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان بجلیوں کو عذاب کی شکل میں نازل کر کے قوموں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ ہم کو اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ اور یہ ادنا سا انسان جو اس زمین پر چلتا ہے، اس آیت سے اس کو عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ یہ اتنی عظیم بجلی اور یہ بجلی کی کڑک اللہ رب العالمین کے خوف سے اللہ کی تسبیح تو بیان کرتی ہے، لیکن زمین پر رینگنے والا اور زمین پر چلنے والا یہ انسان جس کو اللہ رب العالمین نے ہزارہ نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اس کو اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ یہ اللہ رب العالمین کے حکم پر چل سکے، اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کر سکے، اللہ رب العالمین کے لیے نمازیں پڑھ سکے، اس انسان کو اس بات کی توفیق نہیں ہوتی۔ لہذا اللہ رب العالمین کی اس آیت سے ہم انسانوں کو عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ دنیا کی ہر ایک چیز۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا یہ انسان، کیا یہ لوگ اللہ رب العالمین کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی طرف نہیں دیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل، یہ جو دنیا کے اندر کی چیزیں ہیں ان کا سایہ مائل ہوتا ہے، کبھی دائیں طرف مائل ہوتا ہے، کبھی بائیں طرف مائل ہوتا ہے، اس کا سایہ جھکتا ہے، کبھی دائیں طرف جھکتا ہے، کبھی بائیں طرف جھکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل
सुज्जदन लिल्लाह, अल्लाह कह रहा है कि ये साए अल्लाह के लिए सजदा करते हैं। हमें लगता है कि ये पेड़ का साया झुका हुआ है या दीवार का साया जमीन में पड़ा हुआ है, जमीन में झुका हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि दुनिया के अंदर की जितनी भी चीजें हैं और इनके जो साए हैं, सुज्जदन लिल्लाह, ये सब के सब अल्लाह ताला के लिए तस्बीह बयान करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सजदा करते हैं। अल्लाह कहता है वहुम दाखिरून, और ये सब के सब इंतहाई जिल्लत की हालत में होते हैं, झुकाव की हालत में होते हैं, अल्लाह ताला के लिए झुकते हैं। ये साए और ये जमीन की तमाम चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करती हैं। अल्लाह ताला इन परिंदों की चहचहाहट के बारे में कहता है कि परिंदे चहचहाते हैं डालियों में बैठकर या जमीन में बैठकर या तुम्हारे घरों में बैठकर, तुम्हें लगता है कि ये परिंदे चहचहा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि ये सारे के सारे परिंदे आसमान में चाहे वो उड़ने वाले हों या जमीन पर बैठने वाले हों, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि ये सब अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं, अल्लाह ताला की पाकी बयान करते हैं। अल्लाह कहता है कि वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, लेकिन तुम इनकी तस्बीह को समझ नहीं पाते हो, इनकी तस्बीह को, इनकी पाकी को और इनकी बड़ाई को, और ये जो अल्लाह ताला की बुजुर्गी बयान करते हैं, ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, तुम इनकी तस्बीह को समझ नहीं पाते हो, लेकिन अल्लाह ताला की ये हमेशा तस्बीह बयान करते हैं। तो इस आयत से देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि जमीन की तमाम चीजें और इनके साए, ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सजदा करते हैं। अलम तरा अन्नल्लाह, दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़, क्या आप नहीं देखते हैं कि आसमानों जमीन के अंदर की जितनी भी चीजें हैं ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करती हैं, अल्लाह ताला की पाकी बयान करती हैं। वश्शम्सु वल कमर, ये सूरज भी अल्लाह ताला की पाकी बयान करता है। वल कमर, ये चांद भी अल्लाह ताला की पाकी बयान करता है। वश्शम्सु वल कमरु वल जिबाल, ये पहाड़, ये बड़े बड़े पहाड़, ये भी अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं, अल्लाह ताला के लिए सजदा रेज़ होते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वश्शजर, दुनिया के अंदर के जितने भी पेड़ हैं ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह करते हैं, अल्लाह ताला की पाकी बयान करते हैं। और अल्लाह फरमाता है वकसीरुम मिनन नास, और बहुत से लोग, अल्लाह ताला ने अक्सर लोगों का, बहुत से लोगों का जिक्र किया है कि वकसीरुम मिनन नास, और बहुत से लोग हैं जो अल्लाह ताला के लिए सजदा करते हैं और अल्लाह ताला की पाकी बयान करते हैं। आगे अल्लाह कहता है कि वकसीरुन हक़्क़ अलैहिल अज़ाब, और बहुत से लोग इस दुनिया के अंदर ऐसे हैं जिन पर अल्लाह ताला का अजाब साबित हुआ, यानी अल्लाह ताला की पाकी उन्होंने बयान नहीं की, अल्लाह ताला के साथ उन्होंने सरकशी की, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ उन्होंने कुफ्र किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों का इनकार किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब साबित हुआ। वकसीरुन हक़्क़ अलैहिल अज़ाब, आगे अल्लाह कहता है कि वमन युहिनिल्लाहु फमा लहू मिन मुकरिम, कि जिसको अल्लाह ताला जलील कर दे, जिसको अल्लाह ताला जलील कर दे, फमा लहू मिन मुकरिम, उसको कोई भी दुनिया के अंदर इज्जत देने वाला नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है जो किसी को जलील करता है और अल्लाह ताला ही है जो किसी को इज्जत देता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नल्लाह यफ़अलु मा यशा, बेशक अल्लाह ताला जो चाहता है करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो चाहता है करता है। फ़अालुन लिमा युरीद है अल्लाह रब्बुल आलमीन, जो उसकी मशीयत में होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो मर्जी होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के अंदर वो तसर्रुफ करता है। इसीलिए इन आयात से हमको इबरत और नसीहत हासिल करनी चाहिए। अगर दुनिया के अंदर बारिश रुक जाए और अगर कहतसाली वाली हालत हो जाए, कहतसाली हो जाए, बारिश न बरसे, किसान परेशान हो जाएं और दुनिया के अंदर गल्ले की कमी हो जाए, पानी की कमी हो जाए, किसान जब परेशानी की हालत में हो तो इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसी हालत
بہت کم ہوتی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ کرام تھے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا یہ بہت ہی اچھے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا تھا۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جمعہ کے دن اور کہنے لگا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بارش نہیں ہو رہی ہے، مویشی پریشان ہیں، غلہ نہیں اگ رہا ہے، کسان پریشان ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا خطبے کی حالت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بارش کے لیے دعا کی، اور ایک ہفتے خوب بارش ہوئی، خوب بارش ہوئی، جانور سیراب ہوئے، انسان سیراب ہوئے، کسان سیراب ہوئے، زمینیں سیراب ہوئی۔ ایک ہفتے کے بعد اگلے جمعے کو وہ انسان پھر آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بارش ہو گئی، اللہ کی رحمت بہت زیادہ برس چکی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اب اللہ تعالیٰ وہاں بارش برسائے جہاں پر بارش کی ضرورت ہے اور ہم سے بارش کو روک دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد جہاں پر بارش کی ضرورت ہے اے اللہ تو وہاں پر بارش برسا اور ہم سے بارش کو کچھ دنوں کے لیے روک دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی۔ تو آپ دیکھیے اس وقت ایسے لوگ دنیا کے اندر موجود تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ایسے لوگ موجود تھے کہ اگر اللہ رب العالمین کے دربار میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر وہ ہاتھ اٹھا لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا تھا۔ اور مومن کے ہاتھ کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے جب تم دعا کرو تو تمہیں قبولیت کا پورا یقین ہونا چاہیے کہ اگر ایک مومن کا ہاتھ اللہ کے لیے اٹھا ہے، اللہ کے دربار میں اٹھا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک مومن کے ہاتھ کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو شرم آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یستحیی من عبدہ اذا رفع الیہ یدیہ ان یردہما صفرا، اللہ تعالیٰ اس بات سے شرم کرتا ہے کہ جب مومن بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ہاتھ کو خالی لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے ہم مومن تو بن جائیں، پہلے ہم ایمان والے تو بن جائیں، پہلے ہم اپنے گریبان میں جھانک کے تو دیکھ لیں کہ کیا ہم صحیح انداز میں مومن ہیں یا نہیں۔ اللہ رب العالمین کی پکار، اللہ رب العالمین ہماری پکار کو کیوں نہیں سنتا ہے؟ آخر اس کے اسباب کیا ہیں؟ ذرا ہم اس کے اسباب پر غور کر لیں اور معاشرے پر نظر ڈال لیں کہ صحابہ کرام کی فطرت کیسی تھی، ان کا دل کیسا تھا کہ اقبال نے کہا کہ تم ہو آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطابین وہ خطا پوش و کریم، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوے طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ تم ہو آپس میں غضبناک، ہم آپس میں غضبناک ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، ایک دوسرے کی عزت پر ہم حملہ ور ہوتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کی حالت تھی کہ وہ خطا پوش تھے، خطاؤں کو وہ سب چھپانے والے تھے، کریم تھے، انتہائی سخی تھے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے آسمان و زمین کے قلابے کھول دیے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی فطرت تھی۔ ویسی اگر ہم بھی اپنی فطرت بنا لیں، اپنے دل کو بنا لیں، شاعر کہتا ہے کہ چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، ہم میں سے ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ اللہ ہم کو اوج ثریا پہ بیٹھا دے، اللہ ہم کو آسمان پر بیٹھا دے، اللہ ہم کو اونچا بنا دے، اللہ ہم کو دنیا میں عزت دے دے۔ ہر انسان چاہتا ہے پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، ہم اپنا دل تو پہلے ویسا بنا لیں
تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے اللہ رب العالمین کی رحمت موجود ہے، اللہ رب العالمین کے کرشمے موجود ہیں، اللہ رب العالمین کی پچھلی مثالیں موجود ہیں، لیکن ہم اس کو لینے والے نہیں ہیں۔ اس لیے اقبال نے کہا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل بھی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین کرم کے ساتھ مائل ہے ہماری طرف، اللہ تعالیٰ مائل ہے لیکن کوئی مانگنے والا ہی نہیں، اللہ رب العالمین سے کوئی راہ مانگنے والا ہی نہیں ہے، تو ہمارے اندر وہ صفت نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے بارش مانگیں اور اللہ تعالیٰ فوراً بارش برسا دے، اور ہم رزق کی تنگی کے لیے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ فوراً ہمارے گھر میں جو ہے رزق پیدا کر دے، رزق میں کشادگی کر دے، ویسا دل ہمارا نہیں رہا۔ اس لیے مسلمانوں ہم اپنے دل کو ویسا بنائیں کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو فوراً سنے اور اللہ رب العالمین ہمیں بارش سے نوازے۔ آپ دیکھ لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے عذاب، عام عذاب یا قحط سالی اس طرح کی نہیں ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اللہ کا کوئی ایسا عذاب نہیں آیا، تیز طوفان یا زلزلہ ایسا کچھ نہیں آیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا، زمین ہچکولے کھانے لگی، زمین میں لرزہ آ گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے لوگوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا اور کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہیں آ رہا ہے؟ کون ہے تم میں سے جو اللہ کی نافرمانی کرتا جا رہا ہے اور توبہ نہیں کر رہا ہے؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم وہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، اللہ رب العالمین کے گناہ سے باز آ جائے، ورنہ اللہ کی قسم اگر آگے کبھی مدینے کے اندر زلزلہ آ گیا تو ہم یہ زمین چھوڑ کر کسی دوسری زمین میں چلے جائیں گے۔ ان کو پورا یقین تھا کہ جو بھی مصیبت ہم کو پہنچتی ہے وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، ہمارے اعمال کا وہ نتیجہ ہوتی ہے۔ ذرا ہم دیکھ لیں کہ آج دنیا میں کیا نہیں ہو رہا ہے، آج مسلمانوں میں کیا نہیں ہو رہا ہے۔ وہ ساری روشیں مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں جو گزشتہ قوموں میں پائی جاتی تھیں۔ آپ دیکھ لیجئے ان کی جھلک آج کے مسلمانوں میں اور آج کے قوموں میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کہ ہم نے تمام قوموں کو ان کے گناہ کی وجہ سے کسی نہ کسی عذاب میں گرفتار کیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ قومیں ایسی تھیں جن پر ہم نے پتھر کی بارش برسائی، یعنی قوم عاد، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بارش برسائی، پتھر کی بارش برسائی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ قومیں ایسی تھیں، ایک قوم ایسی تھی کہ زبردست چیخ لا کر ہم نے اس کو ہلاک کر دیا۔ اتنی زبردست چیخ، اتنی زبردست آواز آئی کہ ان کے کان کے پردے پھٹ گئے اور وہ اپنے گھروں میں پڑے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کھجور کے تنے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسا ان کو بنا دیا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، یعنی وہ قارون تھا اور اس کی قوم تھی جس کو اللہ رب العالمین نے زمین میں دھسا دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ لوگ تھے جن کو ہم نے سمندر کے اندر اور طوفان میں غرق کر دیا۔ وہ فرعون تھا اور فرعون کی قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا اور موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کو عذاب دے اور کسی کے اوپر ظلم کرے۔ اللہ رب العالمین تو ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے،
خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے اور خود ان کے اعمال اتنے خراب ہو گئے تھے، اپنے آپ کو انہوں نے اتنا برباد کر لیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ایسی سرکش قوم کہ اپنے نبی سے کہے کہ اے نبی کہ جس چیز کا تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو جاؤ تم جا کر لے آؤ، یعنی عذاب جو تم کہہ رہے ہو، ہم کو دھمکی دے رہے ہو کہ اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے گا، کہ اے نبی جاؤ تم اللہ سے عذاب لے آؤ۔ اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے کیسا عذاب ان پر نازل کیا کہ جب بدلی آنے لگی تو بہت خوش ہوئے، اور قوم عاد کے لوگ بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ ھذا عارض ممطرنا، یہ تو بادل ہے ابھی ہمارے اوپر برسے گا۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، بل ہوا ما استعجلتم بہ، بلکہ یہ تو وہ ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، یہ بادل نہیں ہے، یہ بارش نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ ریح فیہا عذاب علیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بہت تیز طوفان تھا جس کے اندر بہت بڑا عذاب تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طوفان کے بارے میں کہ تدمر کل شیء بامر ربھا فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، جس چیز کے پاس سے وہ ہوا گزرتی تھی اس چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیتی تھی۔ کسی کے گردن کے پاس سے اگر ہوا گزر رہی ہے تو گردن کو اکھاڑ کے کنارے کر دیتی تھی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ قوم کے لوگ جو ہے کھجور کے تنے ہیں، اپنے گھروں میں پڑے تھے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، ان کے کھنڈرات کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف کھنڈرات بچے تھے، صرف گری ہوئی دیواریں، گرے ہوئے مکانات بچے تھے، باقی اللہ رب العالمین نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو آگے دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، کہ کتنی ہی قومیں تھیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اپنے رسول کی نافرمانی کی۔ اللہ فرماتا ہے فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، ہم نے ان کا سخت حساب لیا، بہت ہی سخت حساب لیا۔ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور سخت عذاب میں اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو گرفتار کر دیا۔ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اللہ کہتا ہے کہ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، انہوں نے اپنے وبال کو چکھ لیا اور اپنے عذاب کو انہوں نے چکھ لیا، اور ان کا عذاب بہت ہی سنگین تھا، بہت ہی برا عذاب تھا قوموں کے اوپر جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا تھا۔ تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی اللہ رب العالمین آج کے دور میں بھی اگر عذاب نازل کرے، اللہ تعالیٰ بارش روک لے، اللہ رب العالمین طوفان لائے، اللہ رب العالمین کوئی بیماری لائے، تو ہم سمجھ لیں کہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، کہ خشکی میں یعنی زمین کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، سمندر کے اندر جو بھوچال آتا ہے، جو تلاطم آتا ہے اور جو طوفان آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیوں آتا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، ہم جو اپنے ہاتھوں سے بگاڑتے ہیں اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے یہ عذاب لاتا ہے۔ اللہ آگے فرما رہا ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ تعالیٰ ہمارے بعض کاموں کا ہم کو مزہ چکھاتا ہے۔ اگر سارے کاموں کا اللہ ہم کو مزہ چکھانے لگے تو ایک انسان اس زمین کے اندر باقی نہیں بچے گا۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض کاموں کا، بعض اعمال کا مزہ اللہ تعالیٰ اسی لیے چکھاتا ہے تاکہ لوگ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ کہ ابھی بھی موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا کے اندر زندہ رکھا ہے گناہ کرنے کے بعد، یہی کیا کم ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ہم زندہ ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر سکیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موت الفجعتی اخذۃ وصف، کہ اچانک کی موت یہ اللہ کے نافرمان کے لیے اللہ کے غصے کی پکڑ ہے۔ کافر مر گیا اچانک، ایمان لانے کا موقع اس کو نہیں ملا۔ ایک نافرمان جو اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، نافرمان تھا، اللہ رب العالمین کے عذاب میں گرفتار تھا اور اللہ رب العالمین کے ساتھ گناہ پر گناہ کرتا جا رہا تھا، اچانک موت آئی، مر گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اللہ کے غصے کی پکڑ ہے۔
لہذا اگر ہم دنیا کے اندر زندہ ہیں تو اللہ نے ہم کو موقع دے رکھا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان آیات سے ہم کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ پچھلی جو مردود اقوام تھی ان کی روش سے ہم کو بچنا چاہیے کہ کیوں ان پر عذاب آیا۔ آپ دیکھیں ان پر کیوں عذاب آیا۔ ایک قوم کی قوم شعیب ناپتول میں کمی کرتی تھی، اللہ نے ان کو تہس نہس کر دیا، ان کے اوپر عذاب آیا۔ اسی طرح سے اور بھی قومیں تھیں، ان کے اوپر طرح طرح سے اللہ رب العالمین نے عذاب نازل کیا۔ لہذا ہم اللہ رب العالمین کے گناہ سے بچیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ سرکشی کرنے سے بچیں، اللہ رب العالمین کی طرف زیادہ سے زیادہ ہم رجوع کریں، اور اگر بارش طلب کرنی ہے تو اس میں بھی ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ایک دعائیں ثابت ہیں۔ ایک بخاری کی دعا ہے، آسان سی دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا سکھلائی ہے کہ جب بارش نہ ہو 3 مرتبہ کہیں اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، اے اللہ ہم کو سیراب کر دے، اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما، اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما۔ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے۔ ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھلائی ہے۔ ایک تیسری دعا ہے اللہم اسقِ عبادک، اے اللہ تو اپنے بندوں کو سیراب کر دے، وبہائمک، اے اللہ تو اپنے جانوروں کو پانی پلا دے، وبہائمک وانشر رحمتک، اے اللہ تو اپنی رحمت کو پھیلا دے پوری دنیا میں، واحیی بلدک المیت، اے اللہ تو اپنی مردہ زمین کو زندہ کر دے۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ اور اسی طرح سے جب بارش زیادہ ہو جائے، پریشانی ہو جائے جب کسی علاقے میں، تو اللہ کے نبی نے دعا سکھلائی ہے اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ جہاں پر ضرورت ہے بارش کی تو وہاں پر بارش برسا دے، اور ہمارے یہاں پہ فی الحال بارش کو روک دے۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو ہم تمام لوگوں کو گناہوں سے محفوظ فرما، اے اللہ تو ہمیں اپنی رحمت سے سیراب فرما، اے اللہ تو باران رحمت کا نزول فرما، اے اللہ تو ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں اے اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے اے اللہ تو ان کے لیے جزائے خیر عطا فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی بیماری میں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور ان کی بیماری کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا۔ اے اللہ ہم میں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ